تو دوستو السلام علیکم۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو آج میں نے سوچا ہے کہ جو انسان پردیس میں رہتا ہے نا، بہت سے لوگ ہیں جو پردیسیوں کو بہت تنگ کرتے ہیں، بہت ستاتے ہیں، بہت ان کو رلاتے ہیں، لیکن خدا کے ڈر سے، خدا کے قہار سے وہ بالکل ہی نہیں ڈرتے۔ تو دوستو، پردیسیوں بھائیوں کو آپ سے سب سے جو بارنے ملک میں رہتے ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ ان سب کو ان کی محنت جو بھی ان کی اجرت بنتی ہے تو ان کو فوراً ہی دے دیا کرو، ان کی کیونکہ محنت ہوتی ہے۔ انسان کسی کا حق نہیں کھا سکتا۔ میرے مالک نے فرمایا ہے، حقوق العباد یہ کسی کو بھی معاف نہیں ہے، ہاں جب تک وہ انسان معاف نہیں کر دے گا۔ تو دوستو، پیسہ آنے جانے کی چیز ہے، پیسہ ہاتھ کی میل ہے، پیسہ انسان کا وقت بدل سکتا ہے لیکن اوقات نہیں۔ پیسہ انسان کا لباس بدل سکتا ہے لیکن ظرف نہیں۔ پیسہ انسان کا روپ بدل سکتا ہے لیکن عادت نہیں۔ ابھی دوستو، پیسہ انسان کا وجود بدل سکتا ہے لیکن روح نہیں۔ پیسہ انسان کا خیالات بدل سکتا ہے لیکن دماغ نہیں۔ پیسہ انسان کے حالات بدل سکتا ہے لیکن جو سر پہ کھڑی ہے تقدیر، ان کو نہیں بدل سکتا۔ تو دوستو، یہ پیسہ جو ہے نا، یہ ہاتھ کی میل ہے۔ کسی انسان کو اس دنیا میں ستایا مت کرو، تنگ مت کرو کسی انسان کو بھی، کیونکہ جو انسان سب سے اس دنیا میں سب سے نیچے طبقے کا ہوتا ہے نا، بہت ہی غریب ہوتا ہے اور نیچے طبقے میں وہ رہتا ہے، اس سے ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی، ایک وقت کی روٹی مل جاتی ہے اور ایک وقت کی ان کو روٹی نہیں ملتی۔ تو دوستو، وہ اتنا محض غریب ہوتا ہے، لوگ ان کو تو دیکھتے نہیں ہیں، غریب کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، مر رہے ہیں، روٹی ہے ان کے پاس یا نہیں ہے، امیر تو امیر ہے نا۔ تو دوستو، جب بھی میرے رب کی لاٹھی انسان کے اوپر پڑتی ہے نا، تو وہ پتہ نہیں چلتا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک معروف مشہور واقعہ، ایک مچھیرا تھا، وہ بہت ہی غریب تھا، بہت ہی غریب تھا۔ وہ مچھی پکڑ کے اپنا گھر کا گزارا کرتا تھا، بچوں کی روٹی کماتا تھا، لیکن ایک دن ایسا آیا اس کی زندگی میں کہ ایک بہت ہی بڑا امیر زادہ ان کے پاس آیا اور اس کو کہا، اس نے سارا دل لگا دیا، اس کی جال میں ایک ہی مچھلی آئی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی اور بڑی ہی تھی مچھلی، سب مچھلیوں کے پاس نہیں تھی لیکن اس کے پاس تھی۔
تو وہ تھی 5 کلو کی ہوگی، 10 کی ہوگی، تو بہت ہی خوبصورت تھی۔ ان کے پاس مچھی تھی، تو وہ امیر زادہ ان کو بولا یہ مچھی مجھے چاہیے۔ اس نے خوشی سے دے دیا ان کو، یہ لو اتنے پیسے ہیں، یہ اتنے میں لوں گا۔ تو اس امیر زادے نے اس کو ایک چماٹ لگائی، ایک تھپڑ لگی زور سے، تو وہ اس سے مچھی چھین کر چلا گیا، ان کو ان کے پیسے دے نہیں دیا۔ وہ امیر تھا لیکن وہ ایک غریب تھا۔ وہ غریب کیا کرتا، بیچارہ چپ کر کے بیٹھا رہا۔ وہ امیر زادہ مچھی لے کے چلا گیا، تو اس نے جیسے ہی مچھی لی، ان سے کھینچ کر جیسے بھی گاڑی میں گیا تو اپنی گاڑی میں بیٹھا، تو اس کو وہی مچھی ایک انگلی پر کاٹا، تو وہ اس کا ایک دانت اس کی انگلی پر مچھی کا لگ گیا، تھوڑا سا خون آ گیا۔ تو وہی خون پکڑتا ہے نا رب تعالیٰ، جب انسان پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو وہی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، انگلی لے کے کہا میری انگلی بہت درد کر رہی ہے، لیکن یہ درد جانے کا نام ہی نہیں لے رہا، ایسی دوائی دو جو میرا درد چلا جائے۔ تو ڈاکٹر نے اس کو 1 دن کی دوائی دی، کھایا، آرام نہیں آیا، پھر دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، چوتھے کے پاس گیا، لیکن اس کو کہیں سے آرام نہیں آیا۔ تو دوستو ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ ڈاکٹر نے بولا کہ تیری انگلی کاٹنی پڑے گی، یہ آرام نہیں آ رہا، انگلی کاٹنی پڑے گی۔ حتیٰ کہ اس کی انگلی کاٹ گئی، انگلی کے بعد اس کا ہاتھ کاٹ گیا، ہاتھ کے بعد تھوڑا بازو کاٹا، پھر تھوڑا بازو کاٹا، پھر تھوڑا بازو کاٹا، حتیٰ کہ وہ درد جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوستو اس کا بازو کاٹتے کاٹتے حتیٰ کہ وہ یہاں تک پہنچ گیا، پورا بازو ختم ہو گیا، تو درد جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو کسی نے پوچھا، جا رہا تھا، اس نے بولا دوائی تو میں نے بہت ہی کر لی، آرام نہیں آ رہا، کیوں نہ کسی اللہ والے کے پاس جاؤں، کسی نیک کے پاس جاؤں، ان سے سلوات یا پھول تویز لے کے آؤں۔ گیا وہ کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا، تو اس نے اس کو کہا کہ اپنی زندگی میں یاد کر، آپ نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی تھی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا تھا، کسی کو ستایا تو نہیں تھا، کسی کا حق تو نہیں کھایا تھا، زندگی میں یاد۔ تو اس نے بہت یاد کیا، کہ اس نے بولا کہ ایک مچھیرا تھا تو ان سے میں مچھی چھین کر لے گیا۔ اس نے اللہ والے نے کہا کہ تو جا ان کو ڈھونڈ اور ان سے معافی مانگ، تیرا درد خود بخود چلا جائے گا۔ تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی سال گزر گئے تھے، ان کے پاس پہنچ ہی گیا، تو وہ ایک 25 عمر میں تھا، ایک بزرگی میں تھا، وہ بیٹھا تھا وہاں، وہ مچھی پکڑ رہا تھا، تو وہاں گیا تو ان کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، یہ آپ تو بہت خوبصورت تھے، حسین تھے، کہ آپ کا بازو کہاں گیا ہے؟ تو وہ فوراً ہی ان کے پاؤں میں گر گیا،
کو بولا کہ مجھے معاف کر دو، میں وہی شخص ہوں جو آپ سے مچھی چھین کر لے کے گیا تھا، مجھے معاف کر دو، رب کی ذات کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تو وہ معافی مانگتا رہا، تو وہ مچھیرے نے بولا کہ میں نے رب کی ذات کے لیے آپ کو معاف کیا۔ اس کا جیسے ہی بولنا تھا اس کا درد اسی ہی ٹائم ختم ہو گیا۔ تو اٹھا، کہنے لگا میرا درد ختم ہو گیا۔ اٹھا، جاتے جاتے اس نے بولا کہ آپ نے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اس وقت رب کی بارگاہ میں کیا فریاد کیا تھا جب میں آپ سے مچھی چھین کر لے کے جا رہا تھا؟ تو میں نے آپ کو ایک تھپڑ ہی ماری، تو رب کی بارگاہ میں آپ نے کیسی دعا کی جو رب تعالیٰ نے مجھے فوراً ہی پکڑ لیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ٹائم جیسے آپ نے مجھے ایک تھپڑ ماری تو میں رو کے رب کی ذات اقدس میں بولنے لگا، یا رب العالمین تیری رحمت بڑی ہے، آج اس دنیا میں آپ نے امیر بھی بنایا ہے، غریب بھی بنایا ہے، تو جیسے یہ امیر زادہ آج مجھے اپنی پاور دکھا کے جا رہا ہے نا، آج تو ہی ان کو اپنی پاور دکھا دے یا رب العالمین، میں تو غریب ہوں نا، تو اپنی ان کو پاور دکھا دے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کی دعا فوراً ہی قبول کیا تھی۔ تو دوستو، ایک انسان کی فریاد جو دل سے نکلتی ہے، غریب کر کچھ نہیں سکتا، لیکن ان کی جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ رب تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ تو دوستو، جو بھی باہر رہتے ہو، والے ملکوں میں رہتے ہو، جو بھی غریب آتا ہے روزی کے لیے آتا ہے، بچوں کے روٹی کے لیے آتا ہے، تو ان کا خیال کیا کرو، کیونکہ رب کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ کس ٹائم آگ کے اوپر پڑ سکتی ہے اس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ دوستو، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے نئی نئی ویڈیو آتی رہیں گی، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب دوستوں کو السلام علیکم، دعاؤں میں یاد رکھیں۔